جو بھی ہم جتنا پیسہ بھی ابھی لگا رہے ہیں پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کے اوپر، ظاہر ہے بلینز ہے، فارچون ہے اتنی بڑی، اور لوگوں کے جو ضروریات ہیں ان کو میں کاٹ کے یہ کر رہی ہوں. تو پلیز میک شور کہ آپ کے پاس صرف یہ پلان نہیں ہے کہ آپ نے سیور لائن بچھا دی ہے، آپ نے ڈرینیج بچھا دی ہے اور اس کے بعد آپ نے سیمنٹ سے اس کو بند کر دیا تو ہمارا پی ڈی پی ہو گیا. نو، آپ کے پاس جو سٹریٹ آپ کھود رہے ہیں، جو سڑک آپ کھود رہے ہیں، جو محلہ آپ کھود رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا اینڈ ٹو اینڈ بیوٹیفیکیشن پلان ہونا چاہیے. اور ایوری تھنگ ہیز ٹو بی اسٹینڈرڈائزڈ. آئی اگین سے فٹ پاتھس، سڑک بن گئی، فٹ پاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا وہ امپیکٹ ہی نہیں آتا. فٹ پاتھ ساتھ ساتھ بناتے جائیں، پیومنٹ ساتھ ساتھ بناتے جائیں. گرین بیلٹس، گرین سپیسز، جو پی ایچ اے کا پورا کمپوننٹ ہے اس کو ساتھ انٹیگریٹڈ رکھیں آپ اپنے تمام پی ڈی پی کے اور ایل ڈی پی کے پلان کے اندر. اس کے بعد جو آپ کے الیکٹریسٹی پولز ہیں، کیونکہ اب آپ وہ اکھاڑ کے نئے بنا رہے ہیں، نئے لگا رہے ہیں، تو جو وائرز ہیں اور جو کیبلز ہیں اگر وہ ہیپ ہیزڈلی لگیں گی جیسے ابھی لگی ہوئی ہیں کہ زمین کوئی ٹیڑھی میڑھی، اس کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. تو ظاہر ہے جب آپ الیکٹریسٹی پولز نئے لگا رہے ہیں یا کھود کے دوبارہ لگا رہے ہیں، پلیز میک شور کہ جو الیکٹریسٹی وائرز ہیں، کیبلز ہیں، ان کو بھی پراپرلی سیمیٹرکلی آرگنائز کر کے آپ واپس لگائیں. اور اس کے بعد جو جیسے سی ایس نے کہا، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یوٹیلیٹی کوریڈورز جو ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہوں گے ان کو ایک کوریڈور بنانا، تاکہ اگر کل کو گیس کے لیے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ایک پوائنٹ سے وہ کریں، یہ نہ ہو کہ دوبارہ پوری سٹریٹ یا پوری سڑک، پورا محلہ جو ہے وہ دوبارہ ان کو کھودنا پڑے. دوسرا، جب ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، کھود رہے ہیں، دوبارہ سے لائنز لے کر رہے ہیں، جہاں جہاں سٹریٹ لائٹس نہیں وہاں کیونکہ یہ سارا بیسک کام جو ہے یہ گاؤں میں نہیں ہو رہا، یہ شہروں میں ہو رہا ہے، تو ہمیں جو تحصیلوں میں ہو رہا ہے، تو ہمیں جو سٹریٹ لائٹس ہیں وہاں پر ان کی اویلیبلٹی، ان کو ایریکٹ کرنا، ان کو لگانا تاکہ لوگوں کو جو آسانی ہو، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد میں نے دیکھ لیا ہے کہ مین ہول کے کتنے مطلب 50-60 ہزار نیا مین ہول کور آ رہا ہے. تو مین ہول کا بھی ابھی میں نے جو منسٹر لوکل گورنمنٹ ہے ذیشان، انہوں نے مجھ سے ایک اپروو کرا لیا. آئی تھنک جو نئے لگ رہے ہیں پی ڈی پی کے تحت وہ سارے ایک ہی سٹینڈرڈ کے ہونے چاہیے. وہ پلاسٹک ہے، شاید وہ بک نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ جو ریلیونٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی بھی چوری ہو جاتا ہے اور وہ کھلا پڑا رہتا ہے. میں دوبارہ اس پہ سٹریس کرنا چاہتی ہوں، تمام کمشنرز، تمام ڈی سیز، پلیز انشور آپ کا کوئی مین ہول، کوئی ٹرینچ، کوئی جہاں پر کام ہو رہا ہے، کھدائی ہو رہی ہے، وہاں پر اگر آپ نہیں رکھ سکتے اس وقت، رات کو کسی چیز سے کور کر دیں اور اس کے ارد گرد بارب وائر لگا دیں تاکہ بچے اس میں صبح اٹھتے ساتھ ہی جو ہے وہ کوئی ناشتہ لینے جا رہا ہے، کچھ وہ گرے اور وہ خدا نخواستہ نقصان ہو جائے. تو مین ہولز کو کور کرنا، پرانے بھی جو ہیں جو کھلے ہیں ان کو بند کرنا، یہ آپ کا ذمہ داری. ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو کائنڈلی نوٹ کریں کہ جو پی ڈی پی ایل ڈی پی میں جتنے بھی نئے مین ہولز لگ رہے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ مین ہولز کا تھوڑا سا لیول سڑک سے یا سٹریٹ سے ریزڈ ہوتا ہے. وہاں کئی دفعہ موٹر بائک سے بھی لوگ ٹھوکر کھا کے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، کئی دفعہ چلتا چلتا بندہ بھی گر جاتا ہے، تو یہ کھیلتے کھیلتے بچے گر جاتے ہیں. پلیز انشور کہ جو مین ہولز ہیں ان کا لیول وہی ہونا چاہیے جو آپ کی سٹریٹ یا سڑک کا لیول ہے، آدھا ملی میٹر بھی ریزڈ نہیں ہونا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ لوکل گورنمنٹ بھی نوٹ کر لے، یہ ہاؤسنگ بھی نوٹ کر لے، اور یہ تمام کمشنرز اور ڈی سیز بھی نوٹ کر لیں. اس کے بعد جو سی ایس نے کہا کرب سٹونز، میں پینٹ کرا کے کرب سٹونز تھک گئی ہوں، اور ظاہر ہے کہ جب پینٹ ہوتا ہے تو وہ ویئر آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. تو جو سی ایس نے کہا ہے کہ جہاں جہاں کوئی ایسا کرب سٹون لگ سکتا ہے جو یلو اور بلیک، اوریجنلی یلو اور بلیک پگمنٹڈ اگر آ رہا ہے تو وہ آپ یوز کریں تاکہ بار بار ہمیں پینٹ کرنے کی زحمت سے اور خرچے سے ہم بچیں. جو آپ کے شہروں کے ایگزٹس ہیں، جو آپ کے شہروں کے انٹری پوائنٹس ہیں، اور جو آپ کے آلریڈی بنے ہوئے انڈر پاسز ہیں، چاہے وہ کسی برج کے نیچے ہو یا کچھ بھی، کوئی بھی انڈر پاس بنا ہو، وہ لوگوں کے ڈینز بنے ہوئے ہیں، گند کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہاں پر نشئی سوئے ہوتے ہیں. تو تمام اپنے جو ایگزٹ پوائنٹس ہیں، انٹری پوائنٹس ہیں، انڈر پاسز ہیں،
جو برجز کے نیچے کی سپیس ہے اس کو سب کو بیوٹیفائی کریں, بچوں کے کھیلنے کی جگہ بنائیں وہاں پر, اور جتنا لوگوں کو آپ انوالوڈ رکھیں گے, جو بات میں پہلے کر چکی ہوں لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں, جتنا عوام کو آپ ان کے یہ جو بیوٹیفیکیشن کے اندر ان کا حصہ رکھیں گے, وہ اتنا اس چیز کی پروجیکشن اپنے آپ ہوگی. دیکھیں یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کی لیے ایک ایسی سپیس کریٹ کرنے کے لیے, ایسی لیونگ سپیس, ایک ایسی جو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی کوشش کریں کہ ان کو لگے کہ ان کی حکومت کو ان کا خیال ہے, حکومت نے ان کے سراؤنڈنگز کو, ان کے انوائرمنٹ کو ان کے لیے بیوٹیفائی کیا ہے, ان کے بچوں کے لیے ان کی جو ایک ماحول کو خوبصورت کیا ہے. تو پلیز جہاں جہاں پہ پنجاب ڈیولپمنٹ پلان امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہاں پہ واکنگ ٹریکس بنائیں پبلک کے لیے, اوپن ایئر جمز بنائیں جیسے ٹرکی میں بنے ہوئے ہیں, تاکہ لوگ صبح صبح اٹھ کے, ان کا اس میں کوئی زیادہ پیسہ نہیں لگتا لیکن اس کو آپ وہ کریں, اور ان کی انٹرٹینمنٹ کی سپیسز جو میں نے ابھی جیسے بات کی قصور میں, وہ جو ہم نے ابھی وہ دیکھی ہے 3D, کہ جو بھی آپ جہاں پر بینچز لگا رہے ہیں وہاں پر ایک چھوٹا سا جو ہے وہ وینڈرز کا ایک ایریا بنا دیں, چھوٹا سا فوڈ کورٹ بن جائے, سائیڈز پہ پوری وہ فوڈ کورٹ ہو جائے, اور بیچ میں بچوں کے, بڑوں کے, فیملیز کے بیٹھنے کی جگہ ہو جائے, گرین سپیسز ہو جائیں, تاکہ لوگوں کو آپ نے اتنی اچھی ایک پیسہ لگایا ہے, بیوٹیفائی کیا ہے, لوگ آ کے اس کو انجوائے تو کریں. شام کو جب فیملیز نکلتی ہیں, لوگوں کے چھوٹے چھوٹے 2-2 مرلے کے, مرلے کا گھر ہوتا ہے, وہ جب وہاں سے باہر نکلے تو ان کو یہ بجائے اس کی کہ وہ گرین بیلٹس میں بیٹھے ہوں اور دسترخوان بچھا کے کھانا کھا رہے ہوں, تو بہتر ہے کہ کوئی ایسی ان کو سپیسز کریٹ کر کے دے دیں جہاں وہ انٹرٹینمنٹ سپاٹس بن جائے ان کے بچوں کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے, ایک کوئی آؤٹنگ بھی ہو جائے, ایک مینٹل ریلیکسیشن کا بھی کوئی ایک پورا سسٹم ہو جائے. تو باقی کل انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کا جو فائر سسٹمز ہیں ان کا آڈٹ ہم کریں گے, نئے SOPs بنائیں گے, فائر سیفٹی سسٹمز جو ہیں ان کو ہم بیف اپ کریں گے, اسٹرینتھن کریں گے. جہاں جہاں شارٹ سرکٹنگ کا ڈر ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوں یا وہ کوئی پبلک ہاسپٹلز ہوں, پبلک سیکٹر سکولز ہوں, یا ایون جو پرائیویٹ سیکٹر کی اسٹیبلشمنٹس ہیں, ایک ہمارا چیک جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے کہ کہیں فائر یہ جو سیفٹی میکنزمز ہیں اور جو آپ کا جو شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے خدا نخواستہ جہاں آگ لگ جاتی ہے تو وہ اس کو ہم ایڈریس کریں. اس کو آپ نے دیکھنا ہے, کل ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میٹنگ کریں گے. آئی ہوپ آپ نے تمام پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کر لیے ہیں. شعیب, جتنے بھی میرے انسٹرکشنز ہیں یہ آپ رائٹنگ میں واٹس ایپ گروپ میں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں آپ ڈال دیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم جی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی دے. تھینک یو ویری مچ.